الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، 9 مارچ 2021 کی یہ تیسری کلپ ہے۔ جس کا عنوان میں نے بنایا ہے، دیکھے جو کوئی مجھے عبرت نگاہ سے۔ بھائیوں، ایک کڑوی حقیقت میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک دکتورہ ہیں، دکتورہ ختیجہ با دہدہ۔ اب یہ دکتورہ کے الفاظ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کسی لیکچر میں ایک بڑی قیمتی بات بیان کی ہے اولاد کے سلسلے میں، کہ آدمی اپنی اولاد کو اچھا قابل انسان بنانے کے لیے، اونچے سے اونچی ڈگری اس کو دلوانے کے لیے بڑے بڑے مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، بڑی اونچی تعلیم دلواتے ہیں، بڑی اچھی، چاہے وہ ڈاکٹری ڈگری ہو یا انجینئرنگ کی ہو یا کوئی اور جو ہے ڈگری ہو۔ ہم دنیاوی ڈگریوں کے حصول کے لیے اپنی اولاد کے تئیں ہم بے دھڑک بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ بچے ہمارے قابل بن جائیں، دنیا کے اونچے مناصب پر پہنچیں، بہت کمائیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں۔ تو یہ دکتور ختیجہ با دہدہ کہتی ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ بڑے بڑے مناصب، دنیا میں مناصب والے بچے، جن کی دنیا بنانے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی کا جو ہے سرمایہ لگا دیا، کل جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم خبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت قرآن کریم کے الفاظ میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ یہی بچے کل قیامت کے دن ہم سے بھاگتے رہیں گے۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، یعنی اولاد بھاگے گی ماں باپ سے کہ کہیں آج میرے ماں باپ مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب کر لے۔ دکتورہ ختیجہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو، سیفرون منک یوم یفر المرء من اخیہ وہ امہ و ابیہ، یعنی یہ تم سے بھاگیں گے اس دن جس دن ہر شخص بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، دامن بچاتے ہوئے بھاگے گا اپنوں سے، جبکہ ہم یہاں بچوں کے لیے اپنی پوری زندگی کا کھیل کھیل کر ہم خود ہار کر ان کو جتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دکتورہ ختیجہ با دہدہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں کچھ بھی بعد میں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، دوسرے اور علوم میں اس کو ماہر اور قابل بنائیں، لیکن پہلے اگر اس کو حافظ قرآن بنائیں، بچپن میں جو ہی بچہ بولنے چالنے لگے، پڑھنے لکھنے لگے، تو کم سے کم اس کو
شروع میں حفظ میں لگا دیں. کہتی ہے کہ وَلَكِنْ لَوْ حَفِظْتَهُ او لَوْ حَفِظْتِهِ القرآن، اے مرد مومن، اے خاتون خانہ، اگر تو اپنی اولاد کو قرآن حفظ کراتی، قرآن کا حافظ بناتی، لو حفظتہ جو ہم چاہیں پڑھے. اگر ہم بچوں کو حافظ قرآن بناتے، سیبحث عنک، تو یہی بچہ، یہی حافظ قرآن بچہ کل قیامت کے دن ماں کو اور باپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. ماں باپ سے بھاگے گا نہیں، ماں باپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، ماں باپ کو تلاش کرتے ہوئے آئے گا. سیبحث عنک، وہ کل تم کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. کیوں آئے گا؟ لیلبسک تاج الوقار، تاکہ کل تمہارے سر پر وقار کا تاج پہنائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ حافظ قرآن بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو تاج الوقار پہنائے گا. تو دیکھیں دکتورہ کتنی قیمتی بات کہہ رہی ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم پہلے قرآن کا حفظ، بعد میں دنیا. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا دیا ہے اس کو حافظ قرآن بنائے، کئی لڑکے دیے ہیں سب کو حافظ قرآن بنائے. جتنے بچے بچیاں حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ ان کے ماں باپ کے لیے کل قیامت کے دن وہ اتنے ہی تاج پہنانے کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تاج الوقار سے انہیں محروم نہ فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جو حافظ قرآن ہے نیک اور صالح بنائے، زندگی بھر قرآن کا حفظ محفوظ کرنے والے بنائے، اور اپنے حفظ کو جو ہے وہ بالکل پختہ کرنے والے بنائے، عمل کرنے والے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.